اس دن آپ لوگ ابھی اعتکاف آنے والا ہے, 10 دن یہاں بیٹھو گے, 21 دن نہیں, کتنے دن بیٹھو گے؟ 10 دن. اور مجھے پتا بیٹھو گے بھی نہیں, چلتے پھرتے رہو گے. اتنی بڑی مسجد میں اپنے آپ کو 10 دن کے لیے باؤنڈ کرنا, یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے. سب معتکف انتظار کر رہے ہوتے ہیں کاش 29 کے بجائے 29 ہی کا چاند ہو, کاش 30 کے بجائے 29 کا. اگر اعلان ہو جائے نا کہ چاند نظر نہیں آیا, کیسا بوجھ ہوتا ہے طبیعت پہ. حالانکہ اعتکاف میں آج کل بیٹھتے نہیں ہیں, چلتے رہتے ہیں, گھومتے رہتے ہیں. یہ مرغی کس قدر محنت کرتی ہے, تھوڑی محنت نہیں ہے. میں تو بہت پالی ہے نا, ابھی بھی میری مرغیاں کچھ بیٹھی ہوئی انڈوں پہ, گرمی ہو, سردی ہو, خزاں ہو, بہار ہو, بھوکی رہتی ہے 24 گھنٹے. قضائے حاجت کے لیے 24 گھنٹے میں ایک ٹائم پہ اٹھے گی وہ. اتنی اسٹرگل بھائی کس نے سکھائی اس کے چھوٹے سے دماغ میں؟ اور پھر یار اس چوزے کو دیکھ لو, زردی سفیدی, ایک خاص ٹیمپریچر سے ہیٹ ملتی ہے, چونچ بننا شروع, آنکھ بننا شروع. سائنسدان یہ منظر انڈے میں چوزا بنتے ہوئے نہ دیکھتے نا, تو وہی دیسی جو لبرل ہے وہ لمبی پھینکتے. یہ کروڑوں خربوں سال میں ایوالو ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں 21 دن میں بن کے باہر آیا. یہ کس فبأي آلاء ربكما تكذبان, اللہ کی کس قدرت کا انکار کرو گے؟ کہاں تک انکار کرو گے؟ کس چیز کی تعویل کرو گے؟ ایک قدرت کی چیز نہ اس کائنات میں. یہ ملحد لوگوں کے زور منہ پہ چماٹا ہے. مور جب پر پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے نا, اور اس کی جو پینٹنگ ہے یہ تھپڑ مار رہا ہوتا ہے خدا کا انکار کرنے والوں پر. میں خود نہیں بنا. تو وہ دیکھو پھر چوزا نکلتا کیسے ہے. ماہرین اس پہ حیران تھے کہ یہ انڈے کا خول تو نرم ہوتا نہیں ہے, وہ تو سخت ہوتا ہے. چوزا تو اتنا معمولی سا ہوتا ہے, وہ زور لگا کے خول توڑتا کیسے ہے؟ یہ خول توڑنا آسان کام نہیں ہے. وہ تو بالکل نازک سا ہے, جب بن جاتا ہے تو چونچ سے توڑتا کیسے ہے؟ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جس دن اس نے باہر نکلنا ہوتا ہے, اس کی چونچ پہ ایک تیز دھار پیدا ہوتی ہے. تیز دھار اسی دن پیدا ہوتی ہے. اس دھار سے اس کے لیے انڈے کو توڑنا آسان. انڈا ٹوٹا, وہ دھار غائب. یار یہ ایوالو ہونے کا خدا کی قسم نتیجہ, یار اسی دن دھار پیدا ہو رہی ہے. تو خدا کے لیے ان سائنسدانوں کے چکر میں پیغمبروں کا انکار مت کرو. یہ خود بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے, تمہیں بھی جہنم کا ایندھن بنائیں گے. اللہ کا انکار ہلکا جرم نہیں ہے. اور قیصر راجہ صاحب کی ویڈیوز کو وائرل کرو, ان کے چینل کو بھی زیادہ سے زیادہ, کیونکہ یہ کمبخت لوگ نا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ دم پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا انہی کی زبان میں ان کو جواب دے رہا ہے. تو اس کے خلاف کمپلین کر کے ان کا چینل یوٹیوب میں کمپلین کر کے نا اڑاتے رہتے ہیں. تو یوٹیوب کی جو ایک سسٹم ہے نا, وہ یہ ہے کہ جس کے چینل کو لائک کرنے والے اور کمنٹس کرنے والے کم ہو تو یوٹیوب پھر اس چینل کو لفٹ نہیں کراتا. تو اس لیے ان کے چینل کو زیادہ سے زیادہ وائرل کیا گیا. بہت تمیز کے آدمی اور ماشاءاللہ بڑا پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہیں. ہم تو دیسی سٹائل میں جواب دیں گے نا, دیسی سٹائل میں, سائنسدانوں کی زبان میں قیصر راجہ صاحب بہترین, اور بھی لوگ ہیں لیکن جن کو پاکستان میں زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہوں, تو بہت زبردست انہی کے سٹائل میں جواب دیتے ہیں. تو اسی دن میرے بھائی دھار پیدا ہو رہی ہے اور چونچ کو توڑ کے چوزا مارکیٹ میں آ رہا ہے. اور مرغی کیسے حفاظت کرتی اپنے چوزے کی. بار بار واقعہ بتایا میں نے, لیکن میرا دل بھرتا نہیں ہے اس واقعے سے. میں نے دیکھا, میں نے مرغی پالی تھی. اچھا یار وہ چائے بھی مل رہی ہے, جس نے لینی ہو چائے ایک ایک کر کے اٹھے, پورا مجمع نہ چلا جائے. جس کا چائے پینے کا دل کر رہا ہے ادھر ہی لے آئے نا کپ میں. یار کوئی ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا تو جس نے بہرحال پینی ہے اٹھ کے آ جائے, لے کے اپنے لیے چائے لے آئے. تو اب کیا مسئلہ ہے, کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں, میں نے میں مرغی لے کر آیا. مرغیوں میں نا جب بھی نئی مرغی آتی ہے نا, مرغیوں میں پرانی مرغیاں اس کی واٹ لگاتی ہیں. اب وہ تھی کمزور تھوڑی سی, پرانی مرغیوں نے اس کا مار کے بھرکس نکال دیا. مرغیوں میں حسد جیلسی بہت ہوتی ہے. مجھے بڑا ترس آیا, اس کو میں نے الگ کر دیا, اس کے نیچے انڈے رکھ دیے, اس کے نیچے انڈوں سے چوزے نکلے. جس دن چوزے نکلے ہیں نا, اس مرغی کی ٹون چینج ہو گئی, حالانکہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکی تھی.
لیکن ٹون کیا ہو گئی؟ چینج. اب وہ پیچھے پیچھے، باقی مرغیاں آگے آگے. یہ جو کانفیڈنس اس میں آیا بچوں کی وجہ سے، یہ جو اس میں بہادری آئی بچوں، بھائی اب اپنے لیے نہیں جینا، اب اگر میں مار کھا گئی تو یہ بھی مریں گے. اتنا کانفیڈنس. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. میں نے کہا دیکھو قدرت نے اس کے دل میں بچوں کی حفاظت کا جو جذبہ ڈالا ہے، اس جذبے نے اس کمزور کو طاقتور بنا دیا. ماؤں کی، عورت کی بھی یہی فطرت ہے، پتہ ہے، اس کی نسل روکو گے اس کی فطرت سے بغاوت ہے، اس کو بچے ملیں گے وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھے گی. عورت مینیجر بن کے طاقتور نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہو؟ عورت بائکیاں چلا کے اور ٹیکسیاں چلا کے اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہوگی. عورت کو اولاد چاہیے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے. اولاد اس کا سہارا ہے، سب سے بڑا سرمایہ اس کا اولاد ہے، اس لیے نسل مت روکو، اس میں عورت کا نقصان ہے. خیر، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ دیکھو اس کائنات میں کیسی مینجمنٹ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس نے سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا. كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اس میں بھی ایک مینجمنٹ ہے، ایک خاص مدت تک کے لیے چل رہے ہیں، رکا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ عجیب بات ہے، قرآن نے کہا تھا کہ سورج اور چاند چل رہے ہیں. جب سائنسدانوں نے دریافت کیا نا کہ زمین سورج کی کیوں گھوم رہی ہے، تو قرآن پہ بڑا اعتراض ہوا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے سورج گھوم رہا ہے اور سائنس نے ثابت کر دیا زمین گھوم رہی ہے. لیکن بعد میں یہ حقیقت پتا چلی کہ سورج بھی گھوم رہا ہے، سورج بھی چل رہا ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، قرآن کہہ رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف سورج بھی چل رہا ہے. تو اس لیے سائنسی تھیوریز یا سائنسی حقائق کی بیس پہ قرآن کا انکار نہ کیا کرو. بہت دفعہ سائنسی حقیقت چینج ہو جاتی ہے. آج جس آیت کو وہ غلط قرار دے رہے ہو سکتا ہے کل اسی کو وہ صحیح قرار دیں. آگے چلتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اللہ کہتے ہیں اس نے زمین کو پھیلا دیا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اس میں پانی جاری کر دیا اور اس میں پہاڑ پیدا کر دیے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ، ہر پھل میں جوڑے پیدا کر دیے اس نے. اس پوری کائنات کا نظام پیئرنگ پر ہے، جوڑے ہیں. پھولوں میں جوڑے، کھجور میں نر کھجور مادہ کھجور، پپیتوں میں نر پودا مادہ پودا، جانوروں میں حتیٰ کہ الیکٹران کے مقابلے میں پروٹون، اندھیرے کے مقابلے میں روشنی، سردی کے مقابلے میں گرمی. اس لیے کنوارے کا تو کوئی تصور ہے ہی نہیں، اسلام میں بھی نہیں ہے، فطرت میں بھی نہیں. ہر چیز پیئرنگ میں ہے، پیئر ہے ہر چیز کا. جو کنوارا ہے اس کا کوئی پیئر نہیں ہے، اس کا مطلب وہ تو فطرت پہ ہے ہی نہیں. صرف ایک فائدہ ہے کنوارے کو کہ وہ بیڈ پہ جب سوتا ہے تو ادھر سے بھی اتر سکتا ہے، ادھر سے بھی اتر سکتا ہے. جب صبح اٹھتا ہے نا تو ادھر سے بھی اٹھ کے جا سکتا ہے اور ادھر سے بھی. شادی شدہ آدمی ادھر سے نہیں اٹھ سکتا، ادھر سے اٹھے گا تو ادھر سے نہیں اٹھ سکتا. صرف ایک فائدہ ہے کنوارا ہونے کا کہ بیڈ پہ آپ دونوں طرف سے اتر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہاں بھی فطرت سے بغاوت کروا دی ہمیں کافر ہونے، اور ہمیں دیر سے شادیوں پہ لگا دیا ہم. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغشی اللیل النہار، رات کو دن پہ لے آتا ہے. دھوپ ہوتی ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے اندھیرا کبھی آئے گا ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں میں ایسے نسلخ منہ النہار، ایسے دن کو کھینچتا ہوں جیسے جانور کی کھال ادھیڑی جاتی ہے نا، ایسے ادھیڑتا ہوں دن کو اور اندھیروں میں ڈوب جاتے ہو. پھر اندھیرے کو ادھیڑتا ہوں میں، جیسے کھال اتاری جا رہی ہے ایسے ادھیڑتا ہوں اور ایسی تیز دھوپ میں آ جاتے ہو تم. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. وفی الارض قطع متجاورات، زمین میں کیسے مختلف ٹکڑے پیدا کر دیے. وجنات من اعناب، اور انگوروں کے باغات. وزرع، کھیتیاں. ونخیل، اور کھجور جن کے ایک تنے اور دو دو تنوں والے. میں بھی افریقہ میں گیا، ایک کھجور دیکھا، کھجور کا درخت، اس کے اندر سے ایک اور درخت، اس کے اندر سے ایک اور درخت. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، واٹس گوئنگ آن؟ اتنے اتنے تنوں کے اندر سے درخت پہ درخت، اتنے کھجوروں سے لدا ہوا وہ. تو اللہ فرماتے ہیں یسقا بماء واحد، ایک پانی سے سب کو سیراب کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انار کے لیے الگ پانی، بھائی اس میں تھوڑا ریڈ کلر ملا دو اور انگور میں تھوڑا شیرہ ملا دو اس پانی میں تاکہ مٹھاس آ جائے، کھجور میں تھوڑا اور زیادہ شیرہ ملا دو.
اللہ کہتے ہیں ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ اور مٹی اور گوبر، بس 3 چیزوں کے ملاپ سے کیا طرح طرح کی چیزیں پیدا کر رہا ہوں، انگور بھی، انار بھی، کھجور بھی. فرمایا وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ان پھلوں میں ہم نے بعض کو بعض پر ذائقوں میں فضیلت دی ہے. ایک طرح کے پھل نہیں ہے کہ کھاتے کھاتے دل بھر جائے، جتنا بھی مزے کا پھل ہونا کھاتے کھاتے بالآخر دل بھر جاتا ہے. دوسرا ذائقہ، تیسرا ذائقہ، 20 قسم کے ذائقے پیدا کر دیے. فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے، جو عقل سے کام لیتے ہیں. بھائی کوئی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. آگے اللہ بڑی زبردست انداز ہے بھائی، وَإِن تَعْجَبْ، کیا بلاغت ہے. اے مخاطب، اگر تو تعجب کرتا ہے، اگر تجھے تعجب ہو رہا ہے، یعنی ایک طرف اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے، مٹی سے کھجور، مٹی سے انگور، مٹی سے انار، مٹی سے ناشپاتیاں، مٹی سے خربوزے، یہ سب کچھ اس نے مٹی سے بنا دیا. آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَإِن تَعْجَبْ، اے قرآن سننے والے اگر تجھ کو تعجب ہو رہا ہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو مشرکین کی بات پہ غور کر، وہ اصل میں تعجب والی بات ہے. وہ کیا کہتے ہیں، اِذَا مِتْنَا اِذَا كُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا دوبارہ پیدا ہوں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کہتے ہیں یہ زیادہ تعجب کی بات ہے. جس خدا نے مٹی سے 20 قسم کے پھل پیدا کر دیے، سورج چاند بنا دیے، اس کے لیے تمہیں مار کے دوبارہ پیدا کرنا، اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے بھائی؟ ہاں یہ ہے کہ سائنسدان ابھی کہہ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا، لیکن جب ہوگا نا تو پھر بولیں گے ایکچولی یہ کیا ہوا تھا، وہ یہ دوبارہ سے ایوالو ہوا ہے. وہ جو ایوالو ہونے کے سافٹ ویئر ہم نے ڈلے ہوئے تھے نا، وہ بٹن دوبارہ دب گیا ہے کسی سے، لہذا یہ عمل کیا ہو گیا، دوبارہ ریورس ہو گیا. بٹن دب گیا تھا غلطی سے، بعض دفعہ غلطی سے بٹن دب جاتا ہے نا. وہ ایک چٹکلا کسی نے بھیجا تھا، شارٹ کلپ آ رہے ہوتے ہیں نا ہنسی مزاح کے، تو کسی نے کئی سال پہلے کلپ بھیجا، تو اس میں واٹس ایپ پہ کلپ شیئر ہوتے تھے. اس میں کسی نے بھیجا کہ روبوٹ جو ہے نا اس کا بٹن دب گیا کسی کا غلطی سے. اب وہ سچ سچ بتانے لگا، سمجھ رہے؟ اب زیادہ آگے میں نہیں آؤں گا. اس سے جو پوچھو کیا بتا رہا ہے، سچ، کیونکہ بٹن دب گیا ہے، وہ چپ ہی نہیں ہو رہا. تو اب اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے، اس نے کہا یہ ہے، اس نے کہا یہ کون ہے، اس نے کہا یہ ہے، اس نے کہا اس کا کیا جواب ہے، بالکل صحیح. اس نے کہا میرے ابا کا نام کیا، اس نے کہا وسیم. اس نے کہا میری ماں نے تو بتایا تھا کہ میرا ابا غفار ہے. اس نے کہا بتایا یہ ہے، لیکن اصل میں تیرے ابا کون ہے؟ وہ روبوٹ بول رہا ہے، وہ بٹن دب گیا غلطی سے. اس نے کہا میری ماں نے مجھے پھر کیوں نہیں بتایا صحیح؟ روبوٹ کہتے ہیں کم بخت بتاتی تو پکڑی نہیں جاتی. اللہ معاف فرمائے. تو یہ بٹن دبنے کی جب بھی بات آتی ہے نا تو مجھے وہ چٹکلا یاد آتا ہے. خیر، تو اللہ فرماتے ہیں، اچھا سائنسدان اس وقت کہہ دیں گے جب قیامت قائم ہوگی، نہیں اصل میں وہ دوبارہ سے کیا ہو گیا ہے، وہ ریوائنڈ ہو گیا. وہ سافٹ ویئر جو ایوالو ہونے کے ڈلے تھے تو وہ کچھ ایسے ہو گیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو ذات یہ سب کچھ کر سکتی ہے وہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتی؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مٹی ہو گئے تو کیسے دوبارہ پیدا ہوں گے. اولئک الذین کفروا بربہم، کیا زبردست آیت ہے. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے. حالانکہ مشرکین جو کافر تھے بہت سارے انکار نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم خدا کو مانتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا یہ نہیں مانتے. اس لیے کہ ایسا ماننا نہ ماننا برابر ہے جس میں آپ خدا کو کسی طاقت کا مالک ہی نہ سمجھیں. آپ سے جب کہا جائے خدا کہہ رہے میں یہ کروں گا، آپ کہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب پھر وہ گاڈ نہیں ہے، پھر وہ خدا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں زنجیریں ہوں گی. أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے لوگ ہیں. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جس میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے. یہ شروع کا رکوع تھا. آگے بھی اللہ نے اپنی قدرت کو بہت زیادہ بیان کیا ہے. اللہ نے یہ بھی فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، یہ پوری کائنات اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. سجدہ کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے حکم کے تابع ہے. جس قانون کے تحت چلا دیا چلتی چلی آ رہی ہے. کوئی بھی اللہ سے بغاوت نہیں کرتی، اس کائنات میں کوئی بھی شے بغاوت نہیں کرتی.
آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے حق کی اور باطل کی. یہ مثال خوب اچھی طرح سے سمجھیں. فرمایا انزل من السماء ماء. اللہ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہے کہ اللہ نے آسمان سے جب پانی برساتا ہے اللہ تعالیٰ, پانی کا کام گندگی پھیلانا ہوتا ہے یا صفائی؟ بولو. پانی کا کام ہے گند کو ختم کر دینا. لیکن اللہ کہتے ہیں جب ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فاحتمل السیل زبد الرابیہ. نالوں میں, نہروں میں جتنا کچرا ہے, گند ہے جو چھپا ہوا تھا, سارا کھل کے سامنے آ جاتا ہے. سارا کھل کے سامنے آ جاتا ہے. کیا مطلب؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جب تم لوہے کو پگھلاتے ہو بھٹیوں میں, اس کا سارا گند سامنے آ جاتا ہے. حالانکہ تم نے بھٹی میں اس کو ڈالا ہوتا ہے صفائی کے لیے, نہ کہ گندا کرنے کے لیے, لیکن شروع میں گندا صاف ہونے کے بجائے کیا ہو جاتا ہے؟ گندا. سارا کچرا اس کا کہاں آ جاتا ہے؟ اوپر. تو اسی طرح جب حق کی دعوت آتی ہے نا, جب تک حق نہیں ہوتا آپ کو لگتا ہے سب کچھ صحیح چل رہا ہے, لیکن جب حق کی دعوت آتی ہے تو سارا سوسائٹی کا گند کیا ہو جاتا ہے؟ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. تو اہل حق مایوس ہوتے ہیں کہ ابے یہ تو ساری سوسائٹی ہمارے خلاف ہے, یہ تو کوئی بھی ہماری بات نہیں سن رہا. اللہ کہتے ہیں نہ, تم کنٹینیو دعوت کا کام کرتے رہو, حق بیان کرتے رہو. جیسے سیلابی پانی آتا ہے تو گند کو لاتا نہیں ہے, گند چھپا ہوا ہوتا ہے, اسی کو اٹھا کے بہا کے لے جاتا ہے. اور جب بھٹی میں لوہے کو ڈالا جاتا ہے تو وہ گند اس کے اندر پہلے سے تھا, نمایاں اب ہوا ہے, سامنے اب آیا ہے. جلاتے رہو, یہ سارا گند اکٹھا نکل جائے گا اور خالص سونا اور خالص لوہا بچ جائے گا تمہارے پاس. تو اللہ فرماتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہی لوگوں میں باطل لوگ, فرعون لوگ, متکبر لوگ اور بددیانت لوگ سوسائٹی میں چھپے ہوئے تھے. جب حق کی دعوت آئی ہے تو وہ سارے نکل کے باہر آ گئے ہیں. تو آپ ان کی تعداد کو دیکھ کے خوف مت کریں کہ یہ آپ کا نقصان کریں گے, اور میری دعوت کے نتیجے میں تو اتنے لوگ جو ہے وہ نکل کے سامنے آ رہے ہیں. بھائی جب دعوت دی جاتی ہے حق کی تو منافق اور اہل حق کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. تو دعوت کے کام میں جاری رہیں, یہ سارا کچرا ختم ہو جائے گا. اس میں ہمیں بھی تبلیغ ہے کہ ہم لوگوں کے کہنے کی وجہ سے حق کا ساتھ مت چھوڑیں. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں یوٹیوب پہ اور فیس بک میں جو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کے کمنٹ سے متاثر نہیں ہوا کرو. ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ نے صحیح بات کی اور سارے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے. لوگ سمجھتے ہیں پوری دنیا میرے خلاف ہے. نہ, جو خلاف ہے وہ سارے آ گئے ہیں اکٹھے ہو کے, ان کے علاوہ سب آپ کے فیور میں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیکھو جنرل مشرف نے جب فیس بک میں اپنی فین فالوئنگ دیکھی نا دبئی میں کہ یار فیس بک میں اتنے لوگ مجھے فیور کر رہے ہیں, تو جنرل مشرف نے ارادہ کیا کراچی آنے کا کہ اب تو یہ سارا مجمع مجھے میرے استقبال کے لیے آئے گا اور میں ہی صدر. جب جنرل مشرف کراچی ایئرپورٹ پہ اترا, 2-4 آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو سوشل میڈیا کی فین فالوئنگ ہے, اس سے کبھی دھوکے میں مت آؤ, نہ اس کو دیکھ کے اپنے نظریات بناؤ. حقائق کی دنیا الگ, اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے, اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. بعض دفعہ باطل لوگوں کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ ایک شخص 2 نمبر ہے اور دیکھو فین فالوئنگ کتنی ہے. میں نے کہا یہ فین فالوئنگ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ایک شخص جو سب کو علماء سے کٹا دے, تو جتنے بھی علماء مخالف لوگ تھے نا وہ سارے ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں, لیکن جب یہ بکھریں گے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں نے کہا فین فالوئنگ کا جب پتا چلتا ہے جب آپ پبلک میں نکلو, پھر دیکھو کتنی پبلک زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہے اور کتنی مرد آباد کے نعرے. بہت سے لوگ یوٹیوب پہ بہت فیمس ہیں, لیکن پبلک میں جائیں گے تو لوگ بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا جائیں ان کی. تو ان کی فین فالوئنگ زیادہ اس لیے ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں جو اس نظریے کے لوگ تھے نا, اس نظریے کے فاسد ذہن کے لوگ, وہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ ادھر توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. دیکھو ہماری سوسائٹی میں یہاں ہم جب ناظم آباد نارتھ کراچی میں چرسی زیادہ ہیں یا چرس سے بچنے والے زیادہ ہیں؟ بچنے والے زیادہ. چرسی تو بہت تھوڑے سے ہوں گے, کوئی بیٹھا ہے تو معذرت چاہتا ہوں.
لیکن اگر میں یہاں اللہ نہ کرے چرس بانٹنا شروع کر دوں, اتنا کراؤڈ اکٹھا ہوگا نا کہ آپ کی سوچ ہے, آپ کو بے ناظم آباد میں اتنے زیادہ چرسی, یہ دھوکا ہوگا آپ کو. بھائی اتنے زیادہ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے بہت کم ہے, لیکن جتنے سارے آ گئے ہیں کیونکہ فری بٹ رہی ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی ہے؟ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہوتے ہیں, امت میں توڑ پیدا کر رہے ہوتے ہیں, فرقواریت پیدا کر رہے ہوتے ہیں. ہم یوٹیوب پہ فیس بک پہ ان کی فین فالوئنگ دیکھ کے بڑے متاثر. بھائی بس وہ ہوا یہ کہ پوری دنیا سے اس خراب دماغ کے جتنے لوگ تھے وہ ایک چینل پہ آ کے جمع ہو گئے. تو اس میں ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ بس یہی ہے, ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ اس کی ایک اور آسان مثال, ایک دفعہ فرضی کسی نے قصہ بنایا ہے, بعض فرضی قصے ہوتے ہیں لیکن بڑے سبق آموز ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ دو فرقے, اب میں فرقوں کا نام نہیں لوں گا تاکہ فرقواریت نہ پھیلے, دو فرقے تھے, ایک کا نام لے لیتا ہوں دوسرے کا نہیں لیتا کیونکہ مشہور تو ہے نا بہرحال. ایک کا نام تھا دیوبندی اور ایک کا نام کوئی اور تھا. اچھا, ان کا کورٹ میں کیس چلا تو جج نے کہا بھائی جو زیادہ تعداد میں جو یہ ثابت کر دے گا نا کہ ملک میں ہماری اکثریت ہے تو میں ان کے فیور میں فیصلہ دے دوں گا. فرض کر لو کوئی مسجد کا جھگڑا ہے, تو ایک نے کہا, دوسرا جو تھا نا اس نے کہا کہ بھائی دیکھو ہر مسجد میں فلاں کلر کا یا جھنڈا آپ کو نظر آئے گا, کتنی مسجدیں ہیں جس میں فلاں کلر کی پگڑیاں نظر آئیں گی آپ کو, کتنی مسجدیں ہیں جس میں فلاں کلر کی, کتنے لوگ ہیں جو عرس میں اس کلر کے کپڑے پہن کے آتے ہیں, یہ سب ہم لوگ ہیں. جج بڑا متاثر ہے, تو بہت بڑی تعداد ہے یار, داتا دربار پہ آپ دیکھ لو کتنا بڑا عرس ہے بھائی, عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ کتنا بڑا عرس, بہت بڑی تعداد ہے. جج نے بولا اب آپ بتاؤ, دیوبندی سے پوچھا اب آپ بتاؤ, اس نے کہا اس کے علاوہ سب ہم ہیں. اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ یہاں یہی مثال دے رہے ہیں کہ حق کی بات کرو, لوگ آئیں گے. شروع میں کیا ہوگا, جتنا کچرا ہے نا وہ اکٹھا ہو کے سامنے آ جائے گا, تو اس کچرے سے متاثر نہیں ہونا, وہ ایک ہی ہلے میں نکلے گا پھر وہ. صحیح ہے نا؟ اللہ باطل کو پنپنے نہیں دیتے, وہ ایک ہی دفعہ میں نکل جائے گا. تو اس میں جو لوگ بھی دعوت کے اور حق کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں ان کو موٹیویشن ہے کہ اپنا کام جاری رکھو, حکمت کے ساتھ مصلحت کے ساتھ لگے رہو سیدھے راستے کی طرف. یہ بڑی بہترین مثال ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً, وہ جھاگ اور وہ کچرا ختم ہو جاتا ہے. مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, اور وہ پانی جو لوگوں کے لیے فائدے مند تھا وہ زمین میں محفوظ ہو جاتا ہے. اب اس چکر میں پانی نہ برسائیں کہ جب پانی برس, تبھی تو لوگ کہتے ہیں نا کراچی میں بارش ہوتی ہے گٹر ابلتے ہیں اور کچرا ہو جاتا ہے لہذا بارش ہی نہ ہو. ایسے بھی بے وقوف ہیں. میں ان سے کہتا ہوں بیٹا بارش نہیں ہوئی نا, گٹر ابلنے سے زیادہ نقصان ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ وہ گٹر جو ابلتے ہیں وہ تو ابلتے ہیں, وہ تو ہمارا کلچر ہے. صحیح ہے نا؟ وہ گٹر ابلنے سے نقصان کم ہے, بارش نہ ہونے سے نقصان زیادہ ہے. ابھی دیکھو نا کراچی میں گلے ولے, اس دفعہ سردیوں میں بارش نہیں ہوئی ہے, مسائل ہوئے رہے. میں جیسے ہی افریقہ سے آیا ہوں میرا گلا بیٹھ گیا اور ایک ہفتے تک میں ڈسٹرب رہا ہوں, بارش نہیں ہوئی ہے اس دفعہ. گٹر جو ابل رہا ہے وہ نیچے نیچے ہی ہے نا, بارش نہیں ہوتی تو ہوا میں کیا کچھ پھیلا ہوا ہے جو ہمارے سانس کے ذریعے اندر جا رہا ہے, بارش ہوتی ہے سارا نیچے آ جاتا ہے, سارا گند اکٹھا نکل کے بہ جاتا ہے. باقی گٹر کے مسئلے وہ اللہ تعالیٰ کا قصور تھوڑی ہے بھائی, وہ تو ہمارا یعنی گورنمنٹ کا قصور ہے. استغفر اللہ. اچھا میرے بھائی آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین استجابوا لربہم الحسنی, آگے اللہ نے نیک لوگوں کی صفات بیان کی ہیں. اللہ فرماتے ہیں نیک لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ, سب سے پہلی علامت اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو پورا کرتے ہیں وہ. ولا ينقضون المیثاق, معاہدوں کو توڑتے نہیں ہیں. یصلون ما امر اللہ به ان یوصل, رشتوں کو جوڑتے ہیں, رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں. انگریزوں کے رشتے کیا ہو گئے؟ ختم. اللہ کے ہاں فیملی, خاندان, پریوار, اس کی بڑی ویلیو ہے. آپ کو رشتے پیدا بھی کرنے ہیں, بڑھانے بھی ہیں اور بچانے بھی ہیں. رشتے بڑھتے کیسے ہیں؟ نکاح سے, نسل بڑھنے سے, اور بچتے کیسے ہیں؟ ان پہ خرچ کرنے سے,
کڑوی کسیلی برداشت کرنے سے، دونوں کام کرنے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے یہ کام کرتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں. کوئی مصیبت اور پریشانی آئی تو کیا کرتے ہیں؟ صبر. بھائی اللہ کی طرف سے اسی میں خیر ہوگی. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو روزی ہم نے دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، دکھا کے بھی چھپا کے بھی. بہت سے لوگوں کو اخلاص کا ہیضہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اخلاص، ایک ہوتا ہے اخلاص کا ہیضہ. ایک ہوتا ہے تقوی، ایک ہوتا ہے تقوی کا ہیضہ. ایک ہوتا ہے طہارت پاکیزگی، اور ایک ہوتا ہے پاکیزگی کا ہیضہ. پاکیزگی تو ہونی چاہیے، آپ وضو اچھی طرح کریں، استنجا کریں. ہیضے کا مطلب کیا ہے؟ لوٹوں کے لوٹے برباد ہو گئے، لوٹا پناہ مانگ رہا ہے، بس کر دے. ایک دفعہ واش روم سے آیا اور پوری ٹینکی خالی. یہ طہارت نہیں ہے، یہ طہارت کا بولو ہیضہ. سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح تقویٰ ہوتا ہے. مولانا شیخ تھانوی نے لکھا ہے بعض لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہوتا ہے. تقویٰ کا کیا مطلب؟ ابھی برائیوں سے بچو، صبر کی کوشش کرو. فرمائے لیکن بعض لوگوں کا ہیضہ ہوتا ہے مصیبت درد ہو رہا ہے، آہ بھی نہیں کر رہے نا. یہ پہلے اس طرح کے ہوتے تھے، آج کل تو یہ والا تقویٰ مارکیٹ سے شارٹ ہے. آج کو تو خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں. پہلے ایسا بھی تھا، صوفیوں میں ایسی قسم بھی آ گئی تھی کہ اچھا اتنا غم، بھائی اپنا غم دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے غم ہلکا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تھوڑا آہ اوہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کے کسی قریبی کی موت ہو گئی، 2-4 آنسو نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو نیچرل ہے بھائی. اگر خدا نخواستہ کوئی خطرناک چیز آئی تو ڈر لگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ڈر لگتا ہے بھائی. دکھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ زلزلہ آیا، امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور پیچھے مقتدی بھاگ گئے، کہتے ہیں